السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، آج کا دن ہمارے لیے بڑی خوشیوں اور مسرت اور شادمانی کا دن ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر سے یہ دن نصیب کیا۔ عید الفطر یہ بڑی خوشیوں والا دن ہے اور تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے سال میں 2 عیدیں مقرر فرمائی ہے، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کسی اور دن کو ہم عید نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنا ہی خوشیوں والا دن کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم بندے ہیں، غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہمیں جیسا حکم دیا گیا ہے بالکل ویسا ہی کرنا ہوگا۔ اس عید کے موقع پر بڑی خوشی ہے ان حضرات کے لیے، خوش کر دینے والا دن ہے یہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کیا، اس ماہ کو پایا اور اس میں جو بھی انہیں حکم دیا گیا تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ ان کے لیے آج انعام کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام دیا جائے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس ماہ کی قدر پہچانی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تراویحیں ادا کی، خیرات و صدقات کیے اور دیگر اچھے کام کیے۔ بد نصیب ہیں وہ جنہوں نے اس کو ٹھکرایا، غفلت برتی۔ انہیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور آئندہ اپنی اصلاح کرنے کا وعدہ کر کے توفیق کی بھیک مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے شکریہ کے طور پر جو عبادتیں ہمارے لیے مقرر کی ہیں، اس کے علاوہ 2 مزید کام کرنے ہمارے اوپر واجب کیے ہیں۔ ایک نماز عید الفطر 6 زائد تکبیرات کے تحت، اور دوسری صدقہ فطر۔ صدقہ فطر ہر مالک نصاب پر اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے، اس کے اور اس کی نابالغ اولاد کی جانب سے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ امور مسنونہ عید الفطر کے یہ ہیں کہ غسل کیا جائے، مسواک کیا جائے، اچھے اور بہترین عمدہ کپڑے پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے اور کوئی میٹھی چیز کھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ تو ہی کچھ عید سے متعلق باتیں، تمہیدی باتیں تھیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں مسلمانوں کا حالت زار کیا ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہم اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں کہ آج دنیا میں مسلمانوں کا حال جو ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ انتہائی پستی اور ذلت چھائی ہوئی ہے مسلمانوں پر، بے حیثیت کر کے رکھ دیا گیا ہے ان کو۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 25% حصہ ہے، آج مسلمانوں کی آبادی تقریباً 250 کروڑ سے 200 کروڑ دنیا میں موجود ہیں مسلمان۔ یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مالدار بنایا ہے، ایسے ایسے نیچرل ریسورسز ان کے پاس دیے ہیں، 57 ممالک پر ان کو قبضہ دیا ہے، حکومت اور سلطنت اور اقتدار بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور مالا مال کیا ہے ان کو۔ آج دنیا کی 1/3 سے زیادہ مال اور دولت اور نیچرل ریسورسز مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنی ذلت اور پستی آخر کیوں ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب پر اگر آپ غور کریں تو وہ حدیث آپ کو اپنے نظر میں رکھنا ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدینہ، محسن انسانیت، ہادی اعظم نے فرمایا، ایک پیشین گوئی کے طور پر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم مسلمانوں پر کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر بھوکے بھیڑیوں کی طرح امٹ پڑیں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیا اس وقت ہم مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد میں کم نہیں ہوں گے بلکہ بہت زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ کہ سمندر کے پانی پر جس طرح سے جھاگ نظر آتا ہے کہ چاروں طرف جھاگ ہی جھاگ ہے، پورا چھایا ہوا ہے، لیکن ایک لہر آتی ہے اور پورے جھاگ کو اڑا کر لے کر چلے جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں کا حال ہو جائے گا، کچرے کی طرح ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا ان کی کوئی قدر و قیمت کسی کی نظر میں نہیں ہوگی، ان کا رعب اور دبدبہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو وہن کا مرض لاحق ہو جائے گا۔ اور پھر وہن کا مرض کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا کہ حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا سے شدید محبت اور موت سے نفرت، یہ دو بیماریاں ہوں گی ان کے اندر۔ دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہوگی کہ مرنا ہی نہیں چاہیں گے، مرنے کا ارادہ ہی نہیں ہوگا، اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی تیاری کرنی ہی نہیں چاہیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی موت کی اطلاع آتی ہے۔ ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے گزر کر چلے جاتے ہیں، ہم شریک بھی ہوتے ہیں بسا اوقات اس میں، ان کی تدفین میں، لیکن بالکل ایسا رسمی طور پر شریک ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک انسان کو جو زمین پر چل پھر رہا تھا اس کو زمین کے اندر ڈال کر آ گئے آپ، لیکن آپ پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا، وہی زندگی، وہی حال پہلے جیسا تھا، اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ان کو مرنا تھا، وہ مر کر چلے گئے۔ اگر انسان یہ سوچے گا کہ مجھے بھی مرنا ہے تو پھر موت کے بعد کی تیاری اس کو کرنی ہی پڑے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس چیز کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو کاٹنے والی ہے۔ یعنی دنیا لذتوں بھری ہے، دنیا کی زیب و زینت اور لذتوں میں اور نعمتوں میں انسان اتنا کھو جاتا ہے کہ اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں رہتی، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ بار بار یاد کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد دہانی کی ہے، موت کو یاد کرو تم۔ جب موت کو یاد کریں گے تو دنیا کی زندگی پھیکی پڑ جائے گی، اور پھر موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں انسان سوچنا شروع کر دے گا کہ میری موت کے بعد کی زندگی کا کیا حال ہوگا۔ جب فکر پیدا ہوگی تو تیاری ہوگی، جب فکر ہی نہیں ہوگی تو تیاری کہاں سے ہوگی؟ تو یہ کہا گیا ہے کہ تم فکر کرو اس کے تعلق سے، اور اگر تم فکر کرو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ انسان دنیا کی زندگی میں اس قدر کھو گیا ہے کہ اس کی رنگینیوں میں، اس کے کھیل تماشوں میں، اس کے لولاب میں، کہ آخرت کو بھول ہی گیا ہے، اور یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہیں جینا اور یہیں مرنا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار واضح فرمایا، سورہ حدید 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولحم وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اس زندگی کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین دل نشین انداز میں۔
فرمایا ہے کہ تمہاری جو دنیاوی زندگی ہے وہ کیا ہے، سن لو، اچھے طریقے سے سمجھ لو. اعلموا، دنیاوی زندگی تمہاری یہ ہے کہ کھیل اور تماشا اور ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال و دولت اور اولاد میں کثرت کے بارے میں غرور کرنا اور تکبر کرنا اور بحث و مباحثے کرنا، یہی کچھ تو تمہاری زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے، یہی تمہاری زندگی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے بارش برستی ہے، زمین لہلہا اٹھتی ہے، کسان خوش ہو جاتا ہے، بہترین نباتات نکل جاتے ہیں دل کو خوش کرنے والے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی جو نباتات تھی جو ہری بھری ہو گئی تھی وہ زرد پڑ جاتی ہے اور سوکھ جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چورا چورا ہو کر گر پڑتی ہے. بالکل یہی حال انسانی زندگی کا ہے. اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں. انسانی زندگی پہ آپ غور و فکر کرو کہ انسان کے بچے کی پیدائش کس طریقے سے ہوتی ہے. ایک معصوم سا بھولا بھالا حسین بچہ دنیا میں بھیجا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی عمر پوری کرتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، جوانی میں آ کر پوری قوت پا لیتا ہے اور پہاڑوں سے ٹکرانے کا عزم اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے انحطاط، نیچے اترنا شروع ہوتا ہے، کمزوری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ مر کر چلا جاتا ہے. 4 کاندھوں پر اٹھا کر لے جا کر اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. بالکل یہی حال ہے جیسی کھیتی کا حال ہے. کھیتی چورا چورا ہو جاتی ہے، ایک دن ایسا ہی ایک انسان بھی چورا چورا ہو جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب 2 ہی صورتیں ہیں تم لوگوں کے لیے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اگر تم احکامات کو نہیں مانو گے، بات نہیں سنو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہیں کرو گے، تو سمجھ لو کہ آخرت میں شدید ترین عذاب سے دوچار کر دیے جاؤ گے. اور اگر بات مان لو گے اور آپ کو سچا سمجھ کر سن لو گے اور احکامات کی پیروی کرو گے تو پھر ورضوان، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور مغفرت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعامات کا وعدہ ہے، اور پھر یہاں کی زندگی تو دھوکے کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر جگہ کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دھوکے کا سودا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورہ آل عمران 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے چند بہترین باتیں، سنہری باتیں ارشاد فرمائی ہے ہمارے لیے. یہ بتایا کہ تمہاری یہ جو زندگی ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے. جو بھی پیدا ہوا ہے وہ مرے گا ایک دن، اس کو مرنا ہے، مرنے سے فرار نہیں ہے کسی کو بھی. کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مروں گا، سب کو مرنا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، لیکن مرنے کے بعد تم نے جو کچھ کیا تھا دنیا میں اس کا پورا پورا اجر تم کو دیا جائے گا. تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی ظلم زیادتی ہوگی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اور پھر فرما دیا گیا کہ جو آگ سے دور ہٹا دیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہو گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. وہاں پر بھی یہی فرمایا یہ دھوکے کا سودا ہے، یہ غبارہ ہے. تمہاری زندگی کیا ہے؟ ایک پن مارو پنکچر ہو جاتا ہے، سانس نکل گئی اندر کی اندر باہر کی باہر، اس کے بعد آپ 1 منٹ بھی نہیں زندہ رہ سکتے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کے پیچھے اتنا زیادہ مت دوڑو، اس سے اتنا دل مت لگاؤ، اس کو جو ہے اتنا اچھا مت سمجھو. بس یہ گزرگاہ ہے، اس سے گزرنا ہے تمہیں. یہاں جو چیزیں ہم تمہارے لیے رکھی ہیں اس کو کچھ استعمال کر لو، لیکن اسی کو سب کچھ مت سمجھو، بلکہ آخرت کی فکر کرو کہ وہاں پر جانے کے بعد جو بھی آگ سے دور کر دیا گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہو گیا. اس کے علاوہ چاہے دنیا بھر کی دولت کما لی، دنیا بھر کے جو ہے عہدے حاصل کر لیے اور منصب حاصل کر لیے، ڈگریاں حاصل کر لی، تو بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. من کر جانا ہی ہے، وہاں جا کر حساب و کتاب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جھجوڑتے ہوئے فرمایا سورہ جاسیہ 25ویں پارے میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ
وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی نفس کو اتنا اچھا سمجھ لیا، جبکہ نفس تو برائیوں کی طرف ابھارتا ہے انسان کو۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، فرمایا سورہ یوسف 13ویں پارے میں، میں اپنی برات کا کوئی اعلان نہیں کرتا اپنے نفس کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، نفس تو برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، الا یہ کہ میرا رب مجھے پر رحم فرما دے اور میں اس سے بچ جاؤں۔ تو نفس کو جو اچھا سمجھا اور اس کی خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہا زندگی بھر، تو اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ اس کو علم ہونے کے باوجود بھی اس کے کانوں پر اور اس کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اس کو حق سمجھ میں نہیں آتا، اب حق جانے کے راستے بند ہو گئے، اب اس کو ہدایت کون دے گا یہ بتایا جا رہا ہے۔ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نفس کی خواہش اور نفس ہی کو سب کچھ سمجھنا، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انسان بے خبر ہو گیا ہے، غافل ہو گیا ہے، دنیا کی زندگی میں مست ہو گیا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہیں میں سب کچھ کر لوں گا، یہیں کی کامیابی ہے، اور اس کو یہ کہہ کر بہلا دیا گیا ہے، سمجھا دیا گیا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم تو فلاں اور فلاں اور فلاں کی اولادوں میں سے ہو، اور تم تو جو ہے کلمہ گو ہو، اور تم تو امت محمدیہ کے ایک فرد ہو، تم بخشے بخشائے ہو، تم ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے، تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ان کو جو ہے اور دور کر دیا گیا، عمل سے دور، پہلے ہی سے عمل سے دور تھے اور کوسوں دور کر دیا گیا اور ان کو بہلا کر جو ہے سمجھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ دل سے نکالو۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے پہلی ہی آیت میں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات پر، یہ کہنے پر کہ ہم کلمہ پڑھ لیے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان میں سے ہیں۔ یہ دعویٰ کرنے والے آج کروڑوں ہیں، لیکن صحیح معنوں میں دعویٰ کون کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس سے پہلے بھی آزمائے گئے لوگ، تم بھی آزمائے جاؤ گے، ضرور آزمائے جاؤ گے۔ ہم دیکھیں گے تم کو کہ تم میں سے سچا کون ہے اور جھوٹ بولنے والا کون ہے۔ یہ صرف دعوے چلنے والے نہیں ہیں، یہ کھوکھلے دعوے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے دعووں کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اگر تم صرف دعوے ہی دعوے کرو گے تو یہ چلنے والا نہیں ہے۔ آج ہو یہ گیا ہے کہ آج کے جو مسلمان ہیں عام طور پر الا ماشاء اللہ بہت کم ایسے ہیں جو واقع میں سچے مسلمان ہیں، جن کے دعوے سچے ہیں، ورنہ خاندانی مسلمان جسے کہا جا سکتا ہے، تقلیدی مسلمان، صرف اس وجہ سے کہ اس خاندان میں پیدا ہو گئے جہاں پر مسلمان بستے تھے اور ان کا نام بھی مسلمانوں جیسا رکھ دیا گیا، اور چند رسومات کے مجموعوں کو وہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اسلام ہے اور دعویٰ کرنے لگے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے، آرزویں اور تمنائیں لے کر سجا کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آرزویں تمنائیں چلنے والی نہیں ہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جب تک کہ تم واقع میں ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر میرے پاس نہیں آؤ گے، تمہیں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآنی تعلیمات سے دوری، مسلمانوں کی قرآنی تعلیمات سے اس قدر دوری ہو گئی ہے کہ زندگی بھر قرآن کو نہیں کھولا، نہیں پڑھا، اگر پڑھا بھی کبھی تو ناظرہ پڑھ لیا، سمجھا ہی نہیں کہ آخر یہ کتاب کیا ہے، کیوں بھیجا گیا اس کو، یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے بارے میں نہیں سوچا کبھی بھی، اس کو برکت اور ثواب کی کتاب سمجھ لیا اور اس کو کبھی کبھی پڑھ لیا کوئی خاص موقعوں سے، لیکن یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ کتاب ہدایت تھی، اس میں میری ہدایت کا سامان ہے، ضابط حیات ہے، راہ عمل ہے، نجات ہے اس میں میرے لیے، میری آخرت کی کامیابی، میری زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے اس میں سکھا دیے گئے ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے تمہارے لیے، اور تمہاری ہی چرچا ہے اس میں، تمہارے ہی بارے میں باتیں ہیں، تمہارے ہی تعلق سے اس میں جو ہے گفتگو کی گئی ہے۔ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم اس کو پڑھتے سمجھتے نہیں ہو؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا ایک مقام پر سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے کہ کیا ان کے دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں، اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے، اس کو پڑھتے اور سمجھتے کیوں نہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر 27ویں پارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں مشکل ہے، لیکن مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، ہدی للناس ہے یہ، لیکن اس کو سمجھیں گے وہی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہدی للمتقین، انہی کو ہدایت ہوگی جو متقی ہیں، تو اس کو بڑا آسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔
ذرا سمجھنے کی کوشش تو کیجئے، ذرا بیٹھ تو جائیے اہل علم کے ساتھ، وہ آپ کو سمجھائیں گے، آپ کو اس کی باتیں معلوم ہوں گی، اس کے راز آپ کے اوپر کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہے کوئی اس کو سمجھنے والا، اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، جو کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھایا، جو کوئی بھی اس کو کتاب ہدایت سمجھا اور اس پر عمل کیا، وہ کامیاب ہو گیا دونوں جہاں میں۔ صحابہ کرام کا عمل دیکھیے کیا حال تھا ان کا، ہمارے اکابرین اور اسلاف کا حال دیکھیے، ہمارے امت کے جو صلحاء کا کیا حال ہے، اولیاء اللہ کا کیا حال ہے۔ انہوں نے قرآن کو اپنایا، اس کی تعلیمات کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، اس کو کتاب ہدایت سمجھی اور جانی اور اس پر عمل کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر ستاروں کی طرح سجا دیا۔ کس طریقے سے ان کو کامیابیاں ملی، دنیا میں بھی ان کو عہدے، منصب، حکومت، سلطنت، مال اور دولت سب کچھ دے دیا گیا ان کو، اور آخرت میں تو ایسے بہترین درجات ہوں گے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جنہوں نے اس کو ٹھکرایا، اس کو کتاب ہدایت نہیں مانا اور اپنی زندگی میں مگن رہے، تو وہ ان کا حال بھی کیا ہوا؟ جنہوں نے اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کیا زمین پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا تھا، انہوں نے اس کے پیغام کو ٹھکرایا، اس کے قانون کو نہیں اپنایا، اس کے قانون کو اپنے ملکوں میں رائج نہیں کیا، غیروں کے قوانین کو نافذ کیا اور اس کو اچھا سمجھا، اور اس کتاب کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت بنا کر بھیجی تھی، اس کو نہیں اپنایا، اس کو لاگو نہیں کیا، اس کو نافذ نہیں کیا، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، تو کیا حال ہوا ان کا؟ مغربی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ گئے، اور انہوں نے جب چاہا ان کو کرسی پر بٹھایا اور جب چاہا نیچے اتارا اور ہلاک کر دیا۔ ایسے کئی حکمران ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں کہ کس طریقے سے ان کا روب اور دبدبا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا ذلیل اور رسوا کیا، قرآنی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو پسند نہ کر کے اس کو نافذ نہ کرنے اور امپلیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے ان پر کیسی رسوائی ہوئی۔ تو اس سے دور کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو عزت حاصل ہو، روب اور دبدبا حاصل ہو جیسا کہ پچھلے مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا، تو حکم دیا گیا ہے سورہ آل عمران میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جم جاؤ، جٹ جاؤ، پکڑ لو اللہ کی رسی کو۔ قرآن اور سنت اللہ کی رسی ہے، اس کو اگر پکڑ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس کو اگر چھوڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ سورہ انعام 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 9ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، کہہ دو ان سے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری تمام تر عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار مطیع بن جاؤں اور حکم بردار بن جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ اگر تم کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہ کھوئی ہوئی جو عزت ہے وہ عزت دوبارہ حاصل کر لو گے۔ اتنے ملک اور اتنی حکومتیں اور اتنے ساز و سامان اور اتنے چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دے کر رکھی ہے، اس سے تمہیں عزت نہیں مل رہی ہے، تمہارا کوئی روب اور دبدبا حاصل نہیں ہوا ہے تم کو۔ دنیا کی حکومتیں تم کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دی ہیں، کچل دی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو پھر سے دوبارہ عزت مل جائے تو تم کو یہ سب کرنا ہوگا، اس کو اپنانا ہوگا۔ یہ جو حکم دیا ہے کہ تمہیں اگر اس کو اپنا لو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا ہے، کہنے والا سننے والوں سے زیادہ عمل کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، خاص کر رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو روزے اور نمازیں پڑھی ہیں، اور جو تراویح ادا کی ہیں، اور جو خیرات و صدقات کیے ہیں، اور جو دیگر اچھے کام کیے ہیں، ان سب کو قبول فرمائے، اور ہم سب کی بخشش اور رحمت فرمائے ہم پر، اور ہم کو معاف فرما دے، اور ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔